مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض ويرحمكم من في السماء. ہم تمام لوگ اللہ کی طرف سے دی ہوئی سب سے بڑی نعمت جو رمضان المبارک کے روزے تھے، پورے مہینے کے روزے کرنے کے بعد آج ہم اور آپ شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز عید الفطر پڑھنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. ہم جو عید الفطر کے موقع سے خوشی مناتے ہیں، ریزن اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ دن خوشی کا دن کیوں ہے؟ اس دن کی اہمیت شریعت محمدیہ میں سب سے زیادہ کیوں دیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے پوچھا کہ تم تہوار کیسے مناتے ہو؟ تم خوشی کے دن کس دن کے ایام کو منتخب کر کے رکھتے ہو؟ تو مدینہ کے انصار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سال میں 2 مرتبہ تہوار مناتے ہیں، ایک نوروز اور دوسرا مہرجان. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ نوروز سے مراد ہے جب گرمی کا موسم شروع ہوتا تھا تب وہ 1 مرتبہ خوشی مناتے تھے، اور مہرجان سے مراد ہے کہ جب ٹھنڈی کا موسم شروع ہوتا تھا پھر جا کر کے وہ خوشی مناتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم ان 2 خوشی کے علاوہ ان کو نہ منایا کرو، بلکہ اللہ نے تمہارے لیے 2 خوشی 2 عیدیں عطا فرمائے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ. یہ جو عید کا دن ہے یہ اجرت لینے کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے فرشتے، آج میں اتنا خوش ہوں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. تو فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ، آج اتنی خوشی کی لہر کیوں پورے عرش پر اٹھی ہوئی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں، تمہیں پتا ہے کہ تپتی ہوئی دھوپ میں، پیاس کی شدت میں، موسم کے گرم ہونے کے باوجود میرے بندے ایک اللہ پر ایمان لانے والا، ایک ایشور سے ڈرنے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ، رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والا بندہ گرمیوں کو نہیں دیکھتا ہے، موسموں کو نہیں دیکھتا ہے، حالات سے نہیں گھبراتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے. وہ فوراً جانتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. پھر اللہ کا حکم ہے وآتوا الزکاۃ، زکات دو، اور کہا وصوم رمضان، کے رمضان کے روزے فرض کیے گئے. تو اللہ کہتا ہے فرشتوں، ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یوفی اجرہ، کہ اللہ ان لوگوں کو ان کا اجر دے دیا جائے، ان لوگوں کو ان کا کام کی مزدوری ان کو دے دی جائے کہ پورے مہینے جس شدت کے ساتھ انہوں نے روزہ رکھا ہے. اللہ کہتا ہے فرشتے تم گواہ رہنا، میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کے گناہوں کو بخش دیا. حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے صدق کے دل کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه کہ اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے ایک معصوم بچہ اپنی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے، اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ایک مومن بندہ جب صدق کے دل کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ روزہ کس کا نام ہے؟ یہ روزہ، یہ عید جو ہے نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عطر اور خوشبو لگانے کا نام نہیں ہے۔ عید تو روزے داروں کے لیے ہے، عید تو ایسے بندوں کے لیے ہے جو 30 دن روزہ رکھے پہلی صف میں آئے۔ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو روزے کے دنوں میں نردھرلے سے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، روزے کو روزہ نہیں سمجھتے ہیں، اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم نہیں سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کوئی خوشی نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے غم کا دن ہے۔ اللہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے کمزور ہو جائیں گے، اللہ کے حکم کو توڑ دیں گے، اللہ کہتا ہے میرا پکڑ، میری عذاب بہت سخت ہے۔ میں نے قوم عاد، قوم سمود کو ہلاک و برباد کر دیا، میں نے بنو اسرائیل کو خنزیر اور بندر بنا دیا، کوئی میرے گرفت سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ مومن کی شان ہونی چاہیے وہ روزہ رکھے۔ روزہ ہم کیوں رکھے؟ آج عید کی نماز پڑھنے کیوں آئے؟ اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ سے ڈرنے کا اتنا جذبہ پیدا ہو جائے کہ پورا 11 مہینہ جو زندگی کے ایام گزریں گے، شب و روز جو 11 مہینہ گزرے گا، اللہ کہتا ہے کہ متقی بن کے گزارنا، اللہ کہتا ہے تقوی کے ضمن میں گزارنا۔ کیا اللہ کو شوق ہے کہ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھے؟ جو اللہ 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیا وہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھوک میں تڑپتا رہے؟ کیا وہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ پیاسا رہے؟ نہیں نہیں، اللہ کہتا ہے کہ اے لوگوں روزہ رکھو اس لیے کہ تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ رمضان کے معنی کیا ہے؟ آپ کا نام عبداللہ ہوگا، اللہ کا بندہ، عبد الرحمن نام ہے تو رحم کرنے والا کا بندہ، عبد الرحمن نام ہے تو ایک اللہ کا بندہ۔ تو یہ رمضان کے معنی کیا ہے؟ رمضان کی فضیلت کو اسی سے ثابت کیا گیا ہے۔ رمضان کے معنی ہوتا ہے رمض یرمز، جلا دینا، بھسم کر دینا۔ ایک انسان جب گناہ کرتا رہتا ہے ایک بھٹی تیار ہوتی ہے، جب روزہ رکھتا ہے بھوک کی شدت جب تڑپاتی ہے، پیاس سے تڑپتا ہے انسان، تو بھٹی اندر تیار ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے یہ رمضان تمہارے لیے ہم نے سیزن لا دیا، ابھی مکئی لگائے ہوئے ہمارا ایک سیزن ہے، جس کا مکئی پہلے کر جاتا ہے یا بعد میں کرتا ہے تو لوگ اسٹوک کر کے اس کو رکھ لیتے ہیں، جب وقت آتا ہے تو اس سے اعلیٰ دام میں فروخت کیا جاتا ہے۔ تو کہا یہ رمضان کا مہینہ اسٹوک کرنے کا مہینہ ہے، گناہ کرتے کرتے 11 مہینہ جو ہم نے دل کو سڑا لیا ہے، جو ہم نے دل کو جنگ آلود لگا دیا ہے، ہمارے ضمیر سڑ چکے ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے رمضان لا دیا۔ رمضان کے معنی ہی ہوتے ہیں جلا دینا۔ اللہ 11 مہینے کے گناہ کو، 11 مہینے کے سیئات کو، 11 مہینے کے خطاؤں کو، 11 مہینے کے کبائر اور صغائر کو اللہ اس بھٹی میں ڈال کر کے ایسے جلا دیتا ہے جیسے ہم گناہوں سے بالکل صاف اور شفاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ متقی بننا ہے، ہماری زندگی بدلنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز آپ غور کریں، ایک انسان اگر خیری کھانا، اگر نشہ کرنا شروع کرتا ہے، 10 دن کھاتا ہے، اب اسے کہیں گے چھوڑ دیجئے، تو کہے گا لت لگ گیا، کیسے چھوڑ دیں؟ اب ہمیں اور آپ کو ایمان کے پلڑے میں اپنے گریبان کو جھانکنا پڑے گا کہ کیا ہم 30 دن جو روزہ رکھے ہیں، 30 دن جو نماز ہم نے پڑھا ہے، تراویح میں 1-1 گھنٹے کھڑے ہو کر کے جو ہم نے اللہ کے خوف سے تراویح پڑھا ہے، کیا
کیا رمضان کے بعد وہ خوف پیدا ہوگی؟ کیا ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد کوئی کہتا ہے کہ مجھے نماز کی عادت لگ گئی ہے؟ ایک مہینہ روزہ نماز پڑھنے کے بعد کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے نماز کی عادت لگ گئی ہے؟ ہم نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا دل سڑ چکا ہے۔ اس لیے آج میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تقویٰ ہمارے اندر زندہ رہے، تقویٰ کی بو ہمارے اندر زندہ رہے، اور 11 مہینہ جو ہم زندگی گزارے تو تقویٰ کے بینر تلے ہماری زندگی گزرے، طہارت کے بینر تلے ہماری زندگی گزرے، اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو اللہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام، تمہارے درمیان جو روزہ فرض کیا گیا ہے، سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑا منشا، سب سے بڑی توجہات جو ہے، اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ صرف تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم سے پہلے جتنے لوگ آئے، سابقہ جتنے امتیں تھے، جتنے لوگ تھے، ہم نے سب کے اوپر روزہ فرض کیا تاکہ تمہاری زندگی بدل جائے اور سیئات سے دور ہو کر کے حسنات والی زندگی گزارنے لگ جاؤ۔